جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود کے وقت حالت زمانہ اور ضرورت زمانہ کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1890 میں دعوی مسیح موعود کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس دعویٰ کو اپنی کتاب خط اسلام کے ذریعہ مشتہر کیا۔ خاکسار آج کے پروگرام میں آپ علیہ السلام کی اسی کتاب یعنی فتح اسلام سے 2 اقتباسات پیش کر رہا ہے۔ اس مضمون پر آپ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو اثر اور برکت ہے وہ دوسرے کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ اپنی کتاب میں عیسائی اقوام کی اسلام کے خلاف کوششوں کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے کئی قسم کی سرنگیں تیار کر رہی ہے، اور عیسائی لوگ اسلام کے مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو نہایت درجہ کی جانکاہی سے پیدا کر کے ہر ایک رازنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں، اور بہکانے کے لیے نئے نئے نسخے اور گمراہ کرنے کی جدید صورتیں تراشی جاتی ہیں، اور اس انسان کامل کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت توہین کر رہے ہیں، جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا۔ یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرایوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سوانگ نکالے جاتے ہیں، اور ایسی افطرائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعہ سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرام زدگی خرچ کی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ تحریر ابھی باقی ہے اور جاری ہے۔ خاکسار یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اس عظیم الشان انسان کی تحریر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دفاع کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے مبعوث فرمایا، جو تنہا تمام مذاہب اور لادینی تحریکات سے بالخصوص عیسائیت سے لڑ رہا تھا اور عیسائیت کو للکار رہا تھا، اور افسوس ہے کہ اس کو انگریز کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ کیا اس زمانہ کی کوئی ایسی تحریر نام نہاد علماء کی ہے جو بتا رہی ہو کہ وہ اس قدر دلیری کے ساتھ بین المذاہب کی اس جنگ میں اسلام کا دفاع کر رہے تھے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کے روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افطرا اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمکر ہیلے کام ملائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منظر رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے۔ یہ کرسچین قوموں اور تثلیث کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کارروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے اس سحر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزہ کی
قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزہ سے اس طلسم سحر کو پاش نہ کرے، تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرائے کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعہ سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کے مکروں کے مقابلہ پر جو سحر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، ایک ایسی حقانی چمکار دکھاوے جو معجزہ کا اثر رکھتی ہو؟ سامعین و ناظرین کرام، اس اقتباس میں جو ابھی پڑھا گیا ہے، اس میں آپ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ آپ سحر فرنگ کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے یہ کام لیا ہے۔ اس وقت عیسائیت سارے خطہ ارض پر محیط ہوتی جا رہی تھی۔ اب عیسائیت بطور مذہب ختم ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کی حیثیت سے کسر صلیب تو کر دی ہے، لیکن لوگوں کا آپ پر ایمان لانے کا معاملہ ہر ایک کے دل، ضمیر، عقل، فہم، تقوی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ مذہب کی مخالفت کا محاسبہ تو اگلے جہان میں ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی کئی کتب اور ملفوظات میں قرآن مجید کی سورت المزمل کی آیت 16 کے حوالہ سے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بگاڑ پیدا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد قریباً 14ویں صدی میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو امت موسوی کی اصلاح کے لیے معمور کیا گیا۔ اسی طرح امت موسویہ اور امت محمدیہ کی مشابہت کی بنا پر بھی ایسا ہی ہونا ضروری تھا کہ اسلام کے دفاع اور غلبہ اسلام کے لیے اور امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے امام مہدی اور مسیح موعود کو مبعوث کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام اپنی اسی کتاب یعنی فتح اسلام میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے اکثر علماء بھی اس وقت کے فقیہوں اور فریسیوں سے کم نہیں، مچھر چھانتے اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہت لوگوں کے آگے بند کرتے ہیں، نہ تو آپ اس میں جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کو جانے دیتے ہیں، لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر دلوں میں اس معبود حقیقی کی محبت اور عظمت نہیں، ممبروں پر بیٹھ کر بڑی رکت آمیز واز کرتے ہیں، مگر ان کے اندرونی کام اور ہی ہیں۔ عجیب ہے ان کی آنکھیں کہ باوجود ان کے دلوں کی سرکشی اور مفسدانہ ارادوں کے رونے کا بہت ملکہ رکھتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی اور خدا ترسی میں فرق آ گیا ہے۔ ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت میں لوگ دبے جاتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی
اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان سوریہ میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔